الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ غور و خوض کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کس چیز میں رکھی ہے۔ زندگی انسان غلط طریقے سے بھی گزارتا ہے اور زندگی انسان صحیح طریقے سے بھی گزارتا ہے، گزر جاتی ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی آج تک وقت نے کسی کی انتظار کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وقت عصر کی قسم کھائی ہے، لیکن زمانے کو شامل کیا گیا ہے اور زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور قسم کھا کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے لوگ آئیں گے، اللہ رب العالمین نے آنے والے زمانے کی اور موجودہ زمانے کی اور گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھا کے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کس وجہ سے خسارے میں ہے؟ اس وجہ سے خسارے میں ہے کہ انسان اگر اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پہ، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اتباع نہیں کرے گا تو خسارے میں ہے۔ ایک بات، اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنا، اپنے نفس کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، انسان کی زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن مختلف طریقے سے، مختلف ادوار سے انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن خسارے میں گزرے گی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس سے نکال دیا، فرمایا الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے، اور قیامت، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، اور قیامت کے ہونے پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کرتے رہے۔ نیک کام کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھاتے ہیں، دوسروں کا حق نہیں کھاتے، دوسروں کا حق پہنچاتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، یہ ساری نیکیاں اس میں شامل ہیں۔ ہر وہ نیکی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اس کو کرنا، اور ہر وہ چیز جو اللہ
کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں مانے ہو، اس سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش کر دینا اور نیک عمل کرنا۔ فرمایا اس نیک عمل میں وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات کہنا اور اس پر صبر کرنا، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق کی اور حق بات کہنا، وتواصوا بالصبر اور اس حق بات کہنے کے بعد جو بھی اس کو مشکلات، پریشانی، تکلیفیں اس کی زندگی میں آئی ہیں، اس کے اس دین کو پھیلانے میں، اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچانے میں مسائل پیش آئے ہیں، تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بندہ اگر صبر کے ساتھ گزر گیا تو یہی کامیاب اور کامران ہے، یہ میری طرف سے ایک سند مل گئی۔ اب ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکیں۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب نماز میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، فرائض اور سنن کا اہتمام نہیں کرتے، مثلا فرض نماز ادا کر لی، سنت چھوڑ دی۔ اب یہ نماز تو ہو جائے گی، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یوں سمجھیں کہ ایک انسان ہے، اس انسان کی آنکھیں نہیں ہیں، انسان تو ہے، ایک انسان ہے جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، اس کے کان نہیں ہیں، انسان تو ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے جس کے بازو نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن انسانی وجود اس کا موجود ہے تو وہ انسان ہے۔ اب اسی طرح یہ نماز کا بھی حال ہے کہ نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں ہوگی جو جسم مکمل کرنے کے لیے اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ ساری چیزیں اگر مکمل طور پہ نماز کی ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور مکمل یہ اس کی اس طرح ہوں گی کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو تب جا کر فرضوں میں ایک نورانیت آئے گی، ایک بہترین قسم کا جسم بنے گا۔ اب اعمال کرنا اور اعمال پر اترنا یہی سب سے بڑی مومن کی نشانی ہے، اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کو اولین ترجیح دے اور اللہ کے حکم کو اپنے اوپر لازم سمجھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی چیز کو سینے سے لگائے اور ہر چیز سے اس کو اول قرار دے۔ دیکھیں ایک محبت ہوتی ہے طبی، ایک محبت ہوتی ہے اختیاری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت طبی بھی ہونی چاہیے، اختیاری بھی ہونی چاہیے۔ طبی کس طرح کہ جس طرح ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، یہ ہماری طبی محبت ہے، اور اس کو ہم نہ بھی چاہیں پھر بھی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے معاملات کا خیال رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جب ہم اختیار رکھتے ہیں کہ اذان ہو گئی، ہمیں اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ اب کوئی بھی حکم ہے دین کا، اس کا پورا کریں، یہ ہمیں اختیار ہے، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، یہ ہماری اختیاری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نبوت کی نفی کرتا ہے تو وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تو ہم اس سے بائیکاٹ کریں گے اور اس سے ہم دور رہیں گے اور حتیٰ کہ معاملات تک منقطع کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارا کوئی بچہ یا کوئی اپنا رشتہ دار یا کوئی ماں باپ ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، تو یہ رشتے میں جتنے قریب ہیں جن سے ہمیں محبت ہے، ان میں سے کوئی آدمی اگر دین کے کسی معاملے کی مخالفت کرتا ہے، دین کے کسی معاملے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے۔
جہاں تک ہو سکے تو ہم اس کو سزا بھی دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیاری ہے۔ اب یہاں اختیاری میں آ کر بندہ جب اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اندر جو طبی محبت رکھی ہے اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، مال جائیداد کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طبی ہیں۔ اب طبی محبت کو ہم نے، اختیاری محبت کو ہم نے طبی محبت پہ فوقیت دی، اور یہی محبت جا کر آنے والے وقتوں میں، آنے والے ایام میں، آنے والے دور میں، آنے والی زندگی میں طبی بن جائے گی۔ جب بندے کی محبت، اختیاری محبت طبی بن جاتی ہے تو وہ مومن، اصل مومن وہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں اہل اللہ، اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، کہ جس کا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا چلنا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا کھانا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا پہننا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا مرنا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا جینا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا راضی ہونا اللہ کی رضا کے لیے، جس کا کسی کے ساتھ ناراض ہونا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ساری چیزیں انسان کو اس وقت ملتی ہیں جب وہ طبی اختیاری، یعنی ایک اختیار اس کو ملا ہوا ہے اور اختیارات استعمال کرتا ہے، لیکن طبی طور پہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے، دلی طور پہ وہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے، پہلی چیز ہے۔ اب ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، پیارے آقا سے کم ہے، تو یہ طبی طور پہ اس کے ساتھ جو جس کی محبت ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ ہمیں وقت ملا تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے، ہر برے کام سے، ہر بری عادت سے، ہر برے لوگوں سے، ہر بری مجلس سے، ہر برے قبیلے سے، ہر برے خاندان سے، ہر بری سوسائٹی سے، ہر بری برادری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں بیٹھنے کی، اور صالح لوگوں میں چلنے کی، صالح لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی، صالح لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی، صالح لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔